ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. مجھے ابھی ایک انڈیا سے دوست ہیں تو وہ انسٹا پہ میسج کر رہے تھے مجھے کہ طلحہ بھائی بتائیے گا کہ ہم کیسے اسٹڈی ویزا کینیڈا کے لیے لے سکتے ہیں. تو میں جیسا کہ آپ کو آلریڈی پچھلے بلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کینیڈا کے ویزا کے لیے آپ دو طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا ایس ٹی ایس اور دوسرا نان ایس ٹی ایس. اور ایس ٹی ایس کے اندر ڈفرینٹ پروسیس ہے اور نان ایس ٹی ایس کے اندر ڈفرینٹ پروسیس ہے. تو ایکچولی آپ کو میں بتاؤں گا ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آپ کو کتنا ٹائم پیریڈ اس کے اندر لگتا ہے. آپ اگر ایس ٹی ایس کے کرواتے ہیں تو کتنا ٹائم چاہیے اور کیا کیا چاہیے, اور نان ایس ٹی ایس میں کرواتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا آپ کو چاہیے. تو اگر آپ چلے پہلے ایس ٹی ایس کے ساتھ ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایس ٹی ایس کے ساتھ کروا رہے ہیں تو کینیڈا میں ایس ٹی ایس پروسیس کروانے کے لیے آپ کو, اگر چاہے آپ انڈیا سے آ رہے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں, تو آپ کو 6 بینڈ لازمی چاہیے, 6.5 بینڈ. بٹ لیکن ابھی انہوں نے کینیڈا نے اپنے تھوڑے سے رول میں چینجنگ کی ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی پیدا کی ہے, تو 6 بینڈ تقریباً آپ کو چاہیے. اور دوسری بات, آپ کو جس بھی جب جیسے ہی آپ اپنا آئلز مکمل کر لیں گے تو آپ کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کریں تو وہ آپ کو کسی بھی یونیورسٹی جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا اور جس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہ آپ کے لیے آفر لیٹر اپلائی کرے گا. اس کے لیے آپ کی میرے خیال سے کینیڈین $300 جو ہے, میرے خیال سے 350 اب ہو گئی ہے, $350 جو ہے آپ کو فیس سبمٹ کروانی ہوگی اپنے آفر لیٹر کے لیے. جیسے ہی آپ کا آفر لیٹر آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹیشن آپ کو بتاؤں گا اپنی نیکسٹ بلاگ میں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اس کے اندر. تو آپ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں گے اور ساتھ اپنے آئلز کی رپورٹ, جو بھی آپ کا کارڈ ملے گا, آئلز کارڈ, آپ کا اسکور کا کارڈ جو آپ کو آئلز پاس کرنے کے بعد ملتا ہے, تو وہ ساتھ لگائیں گے اور آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کریں گے. تو آپ کو تقریباً اس میں میرے خیال سے ایک سیمیسٹر کی فیس آپ کو دینی پڑے گی. ایک سیمیسٹر کی فیس اگر انڈیا سے آپ آ رہے ہیں تو تقریباً آپ کی کینیڈین بنتی ہے 5,000 کے راؤنڈ باؤنڈ. آپ کو $5,000 جمع کروانے پڑیں گے اور اس کے ساتھ وتھ جی آئی سی. تو تقریباً اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو آپ کا خرچہ لگے گا میرے خیال سے میکسیمم 20 لاکھ. اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو آپ کو پہلے تو پاکستانی 40 لاکھ روپے ایک فیس جمع کروانی پڑے گی ایک سیمیسٹر کی کینیڈا کے لیے, اور دوسری طرف آپ کو جی ایس سی جمع کروانی پڑے گی جس کو ٹوٹلی ملا کے آپ کا 60 لاکھ پاکستانی خرچہ آئے گا. تو میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا بھی کہ آپ کس طریقے کے ساتھ آسانی کے ساتھ کینیڈا میں آ سکتے ہیں اور آپ کا اس میں کم خرچہ ہوگا. تو دوسری بات, آپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا پاکستان سے آ رہے ہیں تو آپ کا ایس ٹی ایس کے اندر تقریباً 60 لاکھ خرچہ آئے گا, اور اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو تقریباً آپ کو 20 لاکھ کے راؤنڈ باؤنڈ آپ کو چاہیے. اگر آپ کرواتے ہیں نان ایس ٹی ایس میں تھوڑا سا کم خرچہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت بڑا رسک ہے. اگر ویزا لگ گیا تو ٹھیک, ورنہ آپ زیرو. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پہلے آفر لیٹر اپلائی کرنا پڑے گا, وہ بھی سیم پروسیس ہے. آپ کو فیس آفر لیٹر کی جمع کروانی پڑے گی. جیسے ہی آفر لیٹر آتا ہے آپ اپنے تمام ڈاکومنٹیشن, آپ کو میں اپنے اگلے بلاگ میں بتاؤں گا کہ کون سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور کون کون سے ضروری ہے اور کہاں سے اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتے ہیں. تو آپ ان ڈاکومنٹ کو جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 منتھ پرانی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ چاہے آپ بینک سے لیں, چاہے کسی انکل سے لیں, چاہے آپ اپنے گھر کی کسی سے رکھوائیں. تقریباً آپ کو ابھی اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ. اگر آپ پاکستان سے ہیں تقریباً دس ٹائم میں بھی آپ کو اس ٹائم میں چاہیے آپ کو تقریباً 90 لاکھ اسٹیٹمنٹ نان ایس ٹی ایس کے لیے جو کینیڈا کے لیے ایلیجیبل ہے. تو آپ کو 2 مہینے کا وہ ٹائم دیتے ہیں, 90 ڈیز کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں
60 ڈیز کا میرے خیال سے، پہلے 90 ڈیز تھا، ابھی 2 مہینے کا کر دیا ہے. 60 ڈیز کے اندر وہ آپ کو میسج کریں گے کہ آپ کا ویزا کنفرم ہوا یا نہیں. تو پہلے جیسے وہ آپ کو کنفرم کریں گے، پھر آپ جائیں گے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے. میڈیکل کے بعد آپ کو ویزا کے لیے آپ کا وہ پاسپورٹ مانگے گی، آپ پاسپورٹ جمع کروائیں گے. یہ تقریباً اگر آپ ایس ڈی ایس کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا میکسیمم 2 منتھ لگیں گے آپ کو کینیڈا آنے کے لیے، اور اگر آپ نان ایس ڈی ایس کرتے ہیں تو بھائی آپ کو 1 سال بھی لگ سکتا ہے اس کام میں، کیونکہ اس میں بہت سے ڈاکومنٹ آپ کو جمع کرنے پڑتے ہیں. پہلے تو آپ کو 4 مہینے پرانی اسٹیٹمنٹ، ہاں اگر آپ کے گھر کی اسٹیٹمنٹ ہے یا آپ کسی بینک سے بنوا لیتے ہیں تو میکسیمم آپ کو 5 سے 6 منتھ لگ سکتے ہیں اس میں آپ کے ویزا کو. تو جیسے ہی آپ ویزا کنفرم ہوتا ہے آپ کا، آپ کینیڈا میں آتے ہیں اور آپ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ ایس ڈی ایس اور نان ایس ڈی ایس کیا، اور نان ایس ڈی ایس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور ایس ڈی ایس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے. تو اگلے میں اپنے آپ کو ولاگ میں ضرور بتاؤں گا، اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ کس ذریعے سے آپ کا کم خرچہ ہوگا اور ویزا کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کے فائل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، میں آپ کے لیے ولاگ بنا رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو لوگ دیکھ کر جا رہے ہیں، تقریباً 1000 کے قریب میرے ویورز ہو چکے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. یار میں آپ کے لیے بناتا ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور فالو کریں میری انسٹاگرام آئی ڈی کو. تو ابھی ملاقات ہوگی میری آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، جس میں آپ کو میں کچھ ڈفرینٹ انفارمیشن دوں گا. اوکے.